واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی نہ کرو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں، ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں، نام کے مسلم ہیں لیکن لام کے مسلم ہیں لیکن جوش ایمانی نہیں، نام کے مسلم ہیں لیکن جوش ایمانی نہیں۔ کون ہے مومن کسی میں، کون ہے مومن کسی میں، اب توکل ہی نہیں، رحمت یزداں سے کیا، رحمت یزداں سے کیا، نہ امید نادانی رہی، اپنی قدر و منزلت کھو کر یوں ہم رسوا ہوئے، اپنی قدر و منزلت کھو کر یوں ہم رسوا ہوئے، جیسے لگتا ہے کہ ہم میں شرف انسانی نہیں، جیسے لگتا ہے کہ ہم میں شرف انسانی نہیں، محو حیرت ہے زمانہ اپنی حالت زار پر، محو حیرت ہے زمانہ اپنی حالت زار پر، کچھ بھی کیا باقی حیاؤ، کچھ بھی کیا باقی حیاؤ، شرم کا پانی نہیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے، اے مسلمان اب ردائے خواب غفلت پھینک دے، اے مسلمان اب ردائے خواب غفلت پھینک دے، کیا زمانے کی ہے دیکھی، کیا زمانے کی ہے دیکھی، چال شیطانی نہیں، کیوں بھٹکتا پھر رہا ہے چاروں سو گم کر درا، کیوں بھٹکتا پھر دیکھ رہا فیس پہ نہیں آنا، میں جب ایسے بول دوں گا السلام علیکم اس طرف سے نیچے کرنا، اس طرف سے ایک دم نیچے کرنا، اس کو اوپر کرنا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرد قائم
ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، اور موج ہے دریا سے بیرون دریا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا شکر اور امتنان کے نذرانے اس ہستی پاک پر جس نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنایا۔ درود و سلام اس برحق نبی پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کے پیغامبر بن کر کے تشریف لائے اور جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ سعودی اجر کے ریاض کے اس کیمپ میں آج آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے شاید اس پروگرام کے بارے میں پہلے بتایا گیا ہوگا، لیکن چونکہ آج میری چھٹی تھی مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آج کوئی پروگرام ہے۔ اچانک ہمارے فاضل دوست برادر گرامی قاری محمد اقبال عثمانی حفظہ اللہ نے جب میں نے کہا کہ آج میری چھٹی ہے تو شیخ شام کو پروگرام، میں نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا سعودی اجر۔ بہرحال آپ جانتے ہیں چھٹیوں کے ایام میں ہفتہ بھر بچے انتظار کرتے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے کی چھٹی ہو جائے بابا کے ساتھ مارکیٹ جائیں گے، گھومیں گے، تھوڑا سا تفریح کریں گے۔ اس میں تھوڑی بہت بدمزگی بچوں سے ہو جاتی ہے، لیکن اس بدمزگی کو برداشت کر لینا آسان ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی بنسبت میں نے سوچا کوئی بات نہیں، چھٹی بھی گزار لیں گے اور دین اسلام کی کچھ باتیں اپنے بھائیوں سے ہو جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کا یہ پروگرام ہو، مجھے بتایا گیا ہوگا کہ مجھے یاد نہیں، لیکن بہرحال الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج آپ حضرات کے سامنے میں کتاب و سنت کی دعوت لے کر کے حاضر ہوں۔ مختصر سی تقریر ہوگی اور اتحاد ملت کے کچھ ضابطے اور اصول آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد سوال و جواب کا دور ہوگا، کھل کر کے آپ حضرات کے دماغ میں ذہن میں کسی بھی قسم کا موضوع سے متعلق خاص طور سے اگر کوئی شک یا شبہ ہوگا تو براہ کرم آپ کا میں بھائی ہوں، کسی کا بڑا کسی کا چھوٹا، بلا کسی جھجک اور بلا کسی شرم اور حیا کے دین اسلام کی باتیں معلوم کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مومن کا فریضہ ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ بلا کسی شرم و حیا اور بلا کسی شک اور بلا کسی خوف کے آپ کے دماغ میں معقول سوالات اگر ابھرتے ہیں تو آپ ان کو پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ طالب علم قرآن و سنت کی روشنی میں اگر اس سوال کا جواب معلوم ہوگا تو دے دے گا، نہیں معلوم ہوگا تو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مبارک مجلس کو قبول فرمائے اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور بار الہ ہم سب حاضرین کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اشہر حج کے اس مبارک مہینے میں جس میں حرمت کے کام کرنا، جسے اشہر حرم بھی کہا جاتا ہے، حرمت کے مہینے جو کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے حرام اور ہر قسم کے ناجائز کاموں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم اسلام میں جہاں کے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ پروگرام میں اپنے موبائل سوئچ آف کر لیں تاکہ سننے اور سنانے میں ہم آہنگی ہو، آپ کے دماغ آپ کے دل تک میں پہنچ سکوں، اور جو بات آپ حضرات کو بتلانا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ کو بتا سکوں۔ اتحاد ملت یہ موضوع ہے۔ بہرحال
موضوع تو بہت وسیع ہے لیکن بہت آسان ہے، بہت سہل ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ آپ حضرات سے درخواست دو ہے، ایک تو یہ کہ آپ میری باتوں کو دھیان سے سنیں، اور دوسری بات یہ کہ ہر قسم کے تعصبات اور ہر قسم کی عصبیت کی چادروں کو، غلافوں کو اپنے دماغوں سے ہٹا لیں، اور خالص طور پر ایک مومن اور ایک مسلمان قرآن و سنت کے حامل بن کر آپ یہاں تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں جو بھی شکوک ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تقریر سے جو مختصر طور پر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت کافی حد تک وہ شکوک اور شبہات ختم ہو جائیں گے، باقی جو رہے وہ سوال و جواب میں نپٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر کثیر تعداد کے اندر موجود ہے، اور ہر اعتبار سے مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے، ہر اعتبار سے، ہر چیز میں دنیاوی تمام چیزوں سے مزین اور کی دولتوں سے مالا مال ہے۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مسلمان ہر جگہ خوشحال ہے۔ 53 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جتنے ممالک مسلمانوں کے ہیں اتنے ممالک کسی اور دین اور دھرم کے ماننے والوں کے پاس نہیں۔ اور دولت کا عالم یہ ہے کہ آج زمین سے بلیک گولڈ نکل رہا ہے۔ مال کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا نظریں جمائے ہوئی بیٹھی ہوئی ہے کہ کس بہانے، کس ہیلے اور کس طریقے سے مسلمانوں کی دولتوں کو چوس لیا جائے۔ پوری دنیا کی اکنامی، پوری دنیا کی دولتیں آج مسلمانوں کی دولتوں سے پنپ رہی ہیں، فروغ پا رہی ہیں۔ ان کی ٹیکنک، ان کی جتنی بھی سائنسی ایجادات اور جتنی بھی نئی نئی چیزیں وہ ایجاد کر رہے ہیں، سب مسلمانوں کی دولت کی رہی ہے۔ مسلمان اگر اسے استعمال نہ کرے، اگر اسے نہ لے، تو پھر اس کا خریدار کوئی دنیا میں نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ ہمارے اپنے جو آج مسلمانوں کے حالات ہیں، ان حالات میں ایمان کا تو سہارا میں نہیں بتا سکتا کہ ہم اپنے ایمان کی وجہ سے محفوظ ہیں، کیونکہ آج مسلمانوں کے ایمان کا بھی عالم بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہے، اس کے عقیدے کا بھی حال بہت عجیب و غریب ہو چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بڑی بہت جو دولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے، اس کی وجہ سے دنیا ان سے مرعوب ہے، اس کی وجہ سے دنیا ان کو تھوڑی بہت سلام کر رہی ہے، ورنہ ان کے ایمان سے دنیا والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ مسلمانوں کے اپنے عمل اور اپنے کردار سے دنیا والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ مسلمانوں کی دنیاوی دولت سے دنیا مستفید ہو رہی ہے، دنیا ان کو تھوڑی بہت عزت دیتی ہے بعض ممالک کو، ورنہ انہیں چوٹیوں کی طرح پیس کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ مسلمان کے پاس موجود ہے، اگر موجود نہیں ہے تو ایمان کا کرنٹ، ایمان کی بجلی اس کے سینے کے اندر موجود نہیں۔ بالکل سب کچھ صحیح سجائی چیزیں موجود ہو، اس مسجد کے اندر ٹیوب لائٹ چل رہے ہیں، یہ مائکرو فون کام کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وائر کے اندر کرنٹ دوڑ رہا ہے، بجلی دوڑ رہی ہے۔ لیکن اگر یہی بجلی آف کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اسی بجلی کو بند کر دیا جائے، تو پھر یہ مائک اپنا کام کرنا بند کر دے گا، ڈیکوریشن رہے گا، سجاوٹ رہے گی، ٹیوب لائٹ نظر آئیں گے، لیکن روشنی اس کے اندر کوئی نظر۔ میرے عزیزو، آج مسلمانوں کا حال ہے، تو آج ہماری دولتوں کی وجہ سے، آج جو کچھ بھی تھوڑی بہت عزت ملی ہے دولتوں کی وجہ سے ملی ہے، اور جس دن یہ دولت دنیا کے ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی، اس دن ہمارا ہم کسی بھی کھیت کے مولی نہیں ہے۔ ایمان تو پہلے سے ہمارا چھین لیا گیا، ایمان غائب ہے، الا من رحم اللہ۔ بہت کم مسلمان دنیا کے اندر ہے جو صحیح راستوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ جناب علی ہم 2 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور 4-5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت بڑے مسلمان ہیں۔ میاں آج ہم کس ایمان کے اوپر فخر ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ
جب نبی کے دربار سے نکلتے تھے، نبی کی مجلس سے اٹھ کر کے جاتے تھے، راستے میں ایک دوسرے سے کہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو چکا ہوں۔ کون صحابہ جن کے ایمان کی شہادت اللہ عز و جل نے عرش سے دی، جن کے ایمان کی گواہی رب ذوالجلال آسمان سے دے رہا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے باہر بازاروں میں جاتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں۔ جب وہ اپنے ایمان پر اس دور خیر میں، اس بہترین قرن میں جسے خیر القرون قرن کہا گیا، اور نبی برحق نے جسے سب سے بہترین دور اپنا دور قرار دیا، اس دور کے رہنے والے صحابہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی رسول راستے میں ملے، غالباً حضرت حنظلہ راستے میں ملے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، مجھے ایسا لگتا، میں ابھی نبی کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بازار میں آتے ہی میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کی قسم، جب بھی میں نبی کے پاس سے اٹھ کر کے میں باہر آتا ہوں مجھے بھی کچھ اسی قسم کا وسوسہ ہوتا ہے کہ کہیں ابو بکر منافق تو نہیں ہو گیا۔ اللہ، یہ کون ابو بکر ہے؟ یہ کون ابو بکر ہے؟ روئے زمین پر ہر اہل السنہ والجماعہ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ روئے زمین پر نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ شخص جو یار غار مصطفیٰ ہو اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کے سارے دولت مندوں کے قرضے میں نے چکا دیے، اگر میں نہیں چکا سکا کسی کا قرضہ تو وہ عائشہ کا باپ ابو بکر ہے، قیامت کے دن اس کا قرضہ تھا۔ وہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک دفعہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہنے لگی، آسمان پر بکھرے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر ام المؤمنین عائشہ کہنے لگی کہ میرے سرتاج ذرا یہ بتلائیے کیا آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی؟ کسی کی ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، بے شک آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی بھر کی نیکیاں کسی کی ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں ایک روح نہیں اٹھی، کاش میرے ابا جان کی نیکیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، کون وہ خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان میں بھرے ہوئے ستاروں کی طرح ہو؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں جس کا نام سننا چاہ رہی تھی وہ تو نبی کی زبان پہ نہ آیا تو عمر فاروق اعظم کا نام آیا کہ اتنی نیکیاں عمر فاروق اعظم کی ہیں۔ پھر میں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا اس سے بھی زیادہ نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم جو کہنا چاہتی ہو وہ میں سمجھ رہا ہوں، عمر بن خطاب کی زندگی کی ساری نیکیاں اگر ترازو کے ایک پہلے رکھ دی جائیں اور تیرے باپ ابو بکر کی ایک وہ رات جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری ہے وہ ایک رات ترازو کے ایک پہلے میں رکھ جائے تو وہ ایک رات کی نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے اوپر باری۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے فضائل کی طرف اگر جاؤں میں صحابہ کے تو بات لمبی نہ ہو جائے، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے وہ ابو بکر اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ دونوں صحابہ پلٹے، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اپنی عرضداشت رکھی، اپنی اپنی اپیل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو تمہارے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا ہوا ہے، یہی احساس، یہی شعور اور یہی فکر ہی ایمان کی بڑی دلیل ہے۔ یہی احساس، یہی فکر جو تمہیں ایمان کی بڑی ہوئی ہے، یہ تمہارے مومن ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اگر جیسا تم سوچتے ہو، جیسا ایمان میرے پاس بیٹھ کر کے تمہارا ہوتا ہے، اگر یہی ایمان بازار میں اور دوسری جگہوں پر اپنے بال بچوں میں جا کر کے تمہارا ہوتا ہے تو تم یاد رکھو اگر ایسے ہی ایمان وہاں بھی رہے تو غم کی قسم ہے آسمان سے فرشتے اتر کر تمہیں مسافہ، آسمان سے فرشتے اتر کر تمہیں مسافہ کریں اگر وہی ایمان جو میرے پاس تمہارا ہوتا ہے اگر تمہارے بال بچوں میں بھی ہو تو یہ حج۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چند اعمال صالحہ کر کے، چند سجدے کر کے ہم جنت کے ٹھیکیدار بننے کے دعوے نہ کریں۔
اور نہ ہی اس فکر میں رہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اس کی گرفت اس کے پکڑ سے ڈرتے رہیں۔ نہ جانے کب کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گرفت میں لے لے اور کب کس وقت سوال کر رہے۔ اللہ اللہ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت آتی ہے تو وہ سندن ضعیف ہے، لیکن اس کے بارے میں اس کی تائید ایک دوسری بخاری کی روایت سے ہوتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ جبریل نے مجھے خبر دیا کہ یہ علم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں، یا کتاب محفوظ میں یہ موجود ہے کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور اس کی رہائش ایک پہاڑ کے چٹان پر اس کی رہائش ہوئی، چاروں طرف 3-4 ہزار مربع میل کی دوری پر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، نمکین پانی، اس بیچ میں ایک صخرہ، ایک چٹان، اس کے اوپر ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اسی پتھر سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا، ایک اگلی کی طرح جس سے کہ وہ پانی پیتا ہے، اسی چٹان سے انار کے پھل اگتے ہیں جس سے وہ اپنی خوراک کھاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں رہتا ہے۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جب میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دی اور وہ سجدے کی حالت میں مرا۔ اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا عبادت گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر ہوگا، اللہ رب العزت کو بلائے گا اور کہے میرے فرشتوں اس کو جسے 500 برس عبادت کی، کتنے برس؟ 500 برس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسے سمجھایا، سر جھکائے رکھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں ڈالو۔ وہ بندہ اکڑ جائے گا، وہ کہے گا اللہ جب سے پیدا ہوا ہوں آج تک میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، میں تیری عبادت و بندگی میں مشغول رہا، میری عبادت کہاں گئی؟ میری عبادت کی وجہ سے مجھے جنت میں ڈال، تو اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے جنت میں بڑھنا۔ اللہ 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 رب العزت فرمائے گا پھیر دو اس کا مجھ جنت سے اور لے آؤ میرے پاس۔ فرشتے اسے کھینچ کر اللہ کے دربار میں پھر حاضر کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اس کی نیکیوں کو 5 برس کی عبادتوں کو 500 برس کی عبادتوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے، اس کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری ایک نعمت وہ جو میں نمکین پانی سے میٹھے پانی نکالتا تھا اس کے لیے، جو یہ پی کر کے میری عبادت کرتا تھا، اور وہ انار کا پھل جو میں اسے عطا کرتا تھا، 2 چیزیں اس کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو، اور توڑو اس کی عبادت زیادہ ہے یا میری نیکیاں زیادہ، اس کی نیکیاں زیادہ ہے یا میری یہ نعمت زیادہ ہے۔ چنانچہ فرشتے تولیں گے، اس کی نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، رب کی نعمتوں کا پلڑا بند۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اب اس کو یہ وہ صرف 2 نیکیاں، وہ ان نیکیوں کے علاوہ ابھی ان کی پیمائش، ان کی ناپ بھی نہیں، ان کو نہیں توڑا گیا جو اللہ نے اسے فرمایا تھا۔ آنکھ بھی نعمت ہے، ناک بھی نعمت ہے، کان اور زبان بھی نعمت ہے، ہاتھ اور پیر بھی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا بندے اب تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں جاؤ، کچھ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہیں سے چیخے گا اے اللہ تو مجھے میری رحمت کی اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں ڈال دے۔ اللہ فرمائے گا صرف ایک 2 نعمتوں کا یہ عالم ہے، اور جو تو مجھے بتا کہ جب تو نے کہا کہ اللہ میری موت سجدے کی حالت میں نے تجھے سجدے کی حالت میں موت نہیں دی، وہ کہے گا ہاں اللہ بے شک تو نے سجدے کی حالت میں۔ اللہ فرمائے گا میں نے تیرے جسم میں اٹھنے بیٹھنے کی قوت نہیں دی، کہاں ہے اللہ میں نے تجھے دیکھنے کی قوت نہیں دی، وہ کہے گا ہاں اللہ، کہاں یہ نعمتیں کہاں گئی؟ یہ نعمتیں تو ابھی میں نے توڑی ہی نہیں۔ چنانچہ وہ کہے گا اللہ بس میں سمجھ گیا، کوئی بھی بندہ اپنی عبادت و بندگی کی وجہ سے جنت میں بھی جا سکتا ہے، اگر جا سکتا ہے تو تیری رحمتوں کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ اور یہی روایت صحیح بخاری کے اندر اسی ٹائپ کی اسی مفہوم کو لیے ہوئے یہ واقعہ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ دیا اپنے صحابہ کو اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، تو صحابہ کرام نے پوچھا اَأَنْتَ أَيْضًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ تو نبی ہیں، آپ تو سردار رسول ہیں، آپ تو اللہ کے بعد آپ کا مقام مرتبہ ہے، وَأَنْتَ أَيْضًا یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں میں بھی اگر اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل نہ کرے تو میں بھی جنت میں بغیر رحمت الہی کے داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس سلطنتیں ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ان اربوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دولتیں دی ہیں آج دیکھ رہے ہو، اگر ان کے پاس یہ دولت نہ ہوتی تو آج جس طرح ہم خش و خاشاک کی طرح دنیا والے ہم کو سمجھ رہے ہیں، ہماری کیا ویلو ہمارے ملکوں اور ہمارے دوسرے جگہوں پہ ایسے سب کی ہوتی، لیکن آج چند ٹکے موجود ہیں۔ اس کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے ماضی کی طرف پلٹنا چاہیے، اپنے اسلاف کی طرف، اپنے ماضی کی طرف پلٹنا چاہیے اور وہی دور لانا چاہیے۔ وہی بغداد کی گلیاں ہوں، وہی کوفہ اور بصرہ کا شہر ہو جہاں علم جو مدینۃ العلم کہلایا کرتا تھا، وہی گلیاں جہاں اللہ پر امام احمد بن حنبل فتوے دیا کرتے تھے، وہی گلیاں جہاں امام ابو حنیفہ جیسے اجل امام بیٹھ کر درس دیا کیا کرتے تھے، وہی گلیاں وہی کوچے چاہیے۔ لیکن آج ان گلیوں اور ان کوچوں اور ان مسجدوں میں خنزیر اور کتے جنہیں اللہ نے بنایا ہے وہ کھا رہے ہیں اور اپنے پیروں سے روڑ رہے ہیں، اور ہماری غیرت بے غیرت ہو چکے ہم، ہماری غیرت ایمانی برباد ہو چکی، مٹ چکی، ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ان وائروں میں اب بجلی موجود، ہاں ان کرنٹوں میں، ان تاروں میں، ان سیروں میں اب ایمان کی وہ رمق اور وہ حرارت اور وہ چنگاریاں موجود نہیں ہیں۔ ٹائٹل موجود ہیں جناب عالی، ٹائٹل بڑے سے بڑے موجود ہیں اور ظاہری سب کچھ موجود ہے، اگر موجود نہیں ہے تو ایمان حقیقی کی دولت موجود نہیں۔ ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور باہمی اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج یہی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ایک جسم قرار دیا ہے، المؤمنون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی۔ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بعین ہی مسلمان کے کسی ایک بھائی کو اگر کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پوری مسلمان قوم اس شدت کو اس کو محسوس کرتی ہے۔ آج یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، 2 4 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی چند آیتیں تلاوت کر لیتے ہیں، چند چیزیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں اور ہم بہت بڑے ایمان والے ہو گئے اور ہم بہت بڑی جنت پا لیں گے۔ میرے بھائیوں، اس خوش فہمی مت رکھو۔ اللہ کے لیے اگر کوئی تمہیں یہ خوش فہمیاں دے تو دے، لیکن اس خوش فہمی میں نہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے خوف کھاتے رہو، جس طرح صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے، خوف کھایا کرتے تھے، اپنے اپنے اعمال کا حساب لیا کرتے تھے، اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ جس بندے کو خوف ہو اپنے ایمان کے جانے کا، رب کی قسم ہے اس کا ایمان کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو بندہ اپنے ایمان کے ضائع ہونے سے بے خوف ہو چکا ہو وہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ کب ہو جاتا ہے اس کو خود پتہ نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ایمان لانا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس ایمان کی حفاظت کرنا، اس ایمان کی نگرانی کرنا، اس ایمان کا صبح و شام جائزہ لینا، یہ ایک دوسری چیز ہے، یہ بے حد ضروری ہے۔ آپ بھینس لے آئیں گھر میں اور بھینس کو کھوٹے سے باندھ دیں اور پوری دنیا میں شور کریں میرے گھر میں دودھ دینے والی بھینس ہے، لیکن اس بھینس کی نہ دیکھ کریں، نہ اس کو چارہ ڈالیں، نہ اس کو گھاس ڈالیں، نہ اس کی رعایت کریں، نہ اس کی خدمت کریں، وہ بھینس دودھ دے گی یا خون اگلے گی؟ کیا کرے گی؟ وہ چند دنوں میں مر جائے گی۔ تو بھینس تو آپ نے لے آئی، لیکن بھینس کی حفاظت کرنا ضروری ہے کہ کہیں وہ بھینس ضائع نہ ہو جائے۔ ایمان آپ لا چکے ہیں، مسلمان آپ ہیں، ہم کافر نہیں سمجھ رہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس آپ کو پتا ہے کہ اس ایمان کو خراب کرنے کے لیے، اس ایمان اور عقیدے کو ضائع کرنے کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے ایک منحوس شیطان بھی مقرر ہے جو ہمیشہ نگرانی میں لگا ہے کہ کس طرح سے تمہارے ایمان کو تمہارے سینے سے بھول اور شمع کو بجھا دے۔ تم کیسے بے خوف ہو چکے ہو؟ اس لیے بے خوف نہ بنو اور اس کے آثار، اس کی نشانیوں کو دیکھتے رہو کہ ہمارے سینے میں ایمان ہے کہ نہیں ایمان۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں،
اللہ کا ذکر ہو، نماز کا وقت ہو، اور دیگر اللہ تبارک تعالیٰ کے بیانات ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں، اپنے جسم پر جائزہ لیتے رہو کہ کہیں کمی بیشی کمی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہمارے ایمان میں کوئی گھٹالا تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہو رہا ہوں کہ زبان سے تو میں نے کہہ دیا ہے لیکن عمل سے کہیں ہمارے اندر کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ جب جائزہ لیتے رہو گے تب کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن جب جائزہ نہیں لوگے تو پھر بے حیابا شرچے خواہی کن، بے حیابا شرچے خواہی کن، کہا گیا کہ بے حیا بن جاؤ پھر کچھ بھی کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے غیرت مند بنو مسلمانوں، اپنے ایمان کے جائزے لیتے رہو اور اپنے ایمان کو ٹٹولا کرو، تلاش کیا کرو کہ تمہارے دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ ہر ایک سوچے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج اسی بے ایمانی کی وجہ سے ہمارے صفوں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اس کے مین وجہ وہی بے ایمانی۔ ایمان اگر صحیح ہوتا، رب کی قسم کبھی اختلاف کا مطلب اختلاف وہ اختلاف کہ جوتم پیداری نہ ہوتی۔ اختلاف تو خیر بعض لوگ کہتے ہیں اختلاف تو بڑی اچھی چیز ہے، اختلاف ہونا اچھی چیز ہے، نعوذ باللہ، اور اپنے اختلاف کو نہ جانے کہاں سے بناوٹی اختلاف کو قرآن حدیث سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ بھی رنگ میں اختلاف ہے، زبان میں اختلاف ہے، آدمی کے سوچ فکر میں اختلاف ہے، ملک میں اختلاف ہے، تو پھر تو اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف ہونا اچھی بات ہے۔ کہاں کا کہاں مار کا کیا ہے وہ مسئلہ ہمارے گھٹنا پھوٹے سر، کہاں آپ اعلیٰ حضرت آپ کا اختلاف کہ جس اختلاف سے آپ نے مسجدیں بانٹ لی، جس اختلاف سے مومن کو تقسیم کر دیا، جس اختلاف سے نماز بانٹ دی گئی، جن اختلافات کی وجہ سے کعبے کو حصے میں تقسیم کر دیا گیا، جن اختلافات کی وجہ سے آدمی کافر اور مسلم میں فرق جو ہے کر شک میں یقین کر دیتا ہے کہ یہ تو کافروں کے کام ہے، یہ تو مسلمانوں کے، ان اختلافات کو زبان کا اختلاف، ذائقے کا اختلاف، رنگ کا اختلاف، نظر کا نظر، یہ اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جن لوگوں کا کام ہی صرف سوچنا اور قیاس کرنا ہے وہ اس طرح کے بھول بھلائیوں میں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، کافروں سے نہیں، یہودیوں سے نہیں، نصرانیوں سے نہیں، مجوسیوں سے نہیں، بت پرستوں سے نہیں، دیوی دیوتاؤں کو پرنام کرنے والے، سجدہ کرنے والوں سے نہیں، بلکہ خاص خطاب مومنوں سے ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان، تم کیا ہو؟ تم مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے مسلمان، ابا مسلمان ہے، دادا مسلمان ہے، پردادا مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہمارا نام عبداللہ ہے، عبدالرحمن، ہم مسلمان، اللہ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ مسلمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کری، اور کس چیز سے کری؟ بہت ساری تعریفوں کی چیزیں، لیکن سب سے بڑی تعریف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کی وہ مسلمان ہونے کی۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے وہ بدنصیب جو ملت ابراہیمی سے منہ پھیرے گا؟ بدنصیب ہے وہ شخص جو ابراہیمی ملت ابراہیمی سے کیا کرے؟ منہ پھیر لے۔ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ، بیوقوف ہے وہ۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، جبکہ ابراہیم کی شان یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے انہیں منتخب فرمایا ہے، چن لیا ہے، اور آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ابراہیم صالحین میں سے ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ کیا خصوصیت ہے ابراہیم کے اندر؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، وجہ یہ ہے کہ جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلم، مسلمان ہو جا، مسلمان بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو کہا رب العالمین کے لیے میں مسلمان ہوتا۔ کیا ابراہیم مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان ہونا میرے بھائیوں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا اقبال نے کہا تھا چگویم من مسلمانم بلرزم، چگویم من مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الہ. اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں تو میرا جسم کانپ اٹھتا ہے. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میرا جسم کانپ اٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکل راہوں سے نہ واقف. لوگ لا الہ الا اللہ کی مشکل راہوں سے ناواقف ہیں. میں واقف ہوں، اس لیے مجھے کب کبھی آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہوں تو کیسے کہوں، مسلمان کہوں تو کیسے کہوں. میرے بھائیوں، صرف روایتی مسلمان بن جانا ایک الگ چیز ہے، اور حقیقی مسلمان بننا، ابراہیمی ملت کے اوپر قائم و دائم ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے. یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ کہتے تھے کہ نہیں معلوم آپ. یہودی جو ہے خبیث خنزیر کھانے والے، جو آج ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے اڑا رہے ہیں، ہمارے بچوں اور ہماری بہنوں، ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کے خون سستے بن چکے ہیں ان کی نظروں میں. یہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ آج بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں. یہ نصارہ گوری چمڑی تن کے کالے تن کے گورے من کے کالے خبیث خنزیر کھانے والے جو آج ہماری مسجدوں میں جوتا پہن پہن کر کے بیٹھے ہیں اور اس کو بمبار کر رہے ہیں، ویران کر رہے ہیں محلوں میں. یہ کون ہے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ، ہم ہیں ابراہیم کے ماننے والے. اللہ اکبر. اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم. بولو کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کیا فرق ہے؟ تینوں اہل کتاب ہیں، وہ بھی اہل کتاب. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ان حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہ یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ گے صراط مستقیم پہ آ جاؤ. یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے. مسلمانوں تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہودیوں کی یہ دعوت ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. جانتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ جیسے ہندو ہوتے ہیں ویسے یہودی اور کرسچن بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً یہی تصور ہے کہ ان کے عقیدے، ان کا مذہب، ان کا نظریہ، ان کے افکار نہ آپ کو بتلائے گئے نہ آپ کو بتائے. ہاں، آپ کو مسلمانوں میں کیسے کیڑے نکالنے ہیں یہ ضرور معلوم. مسلمانوں کو کیسے کافر بنانا ہے یہ آپ کو بہت معلوم. اتنا معلوم ہے کہ میں نہ بھی بولوں تو بھی آپ کو پتا ہے. بیٹھا ہوں میں یہاں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں، کیا بول رہا ہوں. لیکن یہودیوں کے بارے میں جو تمہارے دشمن ان کا پتا ہے، نصارہ کے بارے میں تمہیں پتا نہیں، غیر مسلموں ہندوؤں کے عقیدہ ایمان کیا ہے وہ تمہیں پتا نہیں. میں تمہیں بتایا تھا قرآن میں سب کچھ جبکہ موجود، قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے. اور دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جب تک قرآن نہیں پڑھو گے تب تک تمہیں نہ دنیا کی حقیقت کا پتہ چلے گا نہ آخرت کی حقیقت کا پتہ چلے گا. ارے نہ تم اپنے اللہ کو پہچان سکتے ہو اور نہ رسول اللہ کو پہچان سکتے ہو. آئینہ ہے قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کے بعد. آئینہ. اگر تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے تو قرآن پڑھو. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. اور جو ذلیل مولوی یہ کہے کہ ترجمے سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے اور اس کا گریبان پکڑ کر کے بولو کہ تو پھر تو نے یہ کالے کاغذ کیوں کیے، تو نے ترجمے کیوں کیے، کیوں قوم اور ملت کا پیسہ تم نے ڈبویا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ قوم اگر قرآن سے واقف ہو جائے گی تو پھر مولوی کی دال کبھی گل سکتی. اس لیے اسے قرآن ہی سے دور رکھو. لگا دو روحا کے ذکر میں. اقبال نے کہا تھا کہ مست رکھو اس کو، کیا ہے، ذکر صبح مسائی میں اسے مست رکھو. اس کو تسبیح دے دو ہاتھ میں، مسلے دے دو، لوٹے دے دو اور کہو بیٹا نکل جا صحرا کی طرف. ہکو کی ضربیں لگانا، اپنے سینے پر بائیں سے آواز نکالنا، دائیں سے ہکو دائیں، یہی کرتے رہو، جنت میں چلے گا.
कुरान से तुमको क्या वास्ता, हजरत का दामन पकड़ लिया है, सिलसिले बन चुके हैं, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सहरवर्दी, खलास सिलसिला लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक जोड़ तक। अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी घसीटेंगे तो सारे नारे बिवाड़े सब साथ में चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे। ये दर्स है, ये हमारे देश की, हमारे मुल्क के मुसलमानों को ये दर्स दिया गया है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, कितना बड़ा मजाक है हमारे साथ और हमारे अकलों के साथ और हमारी आने वाली नस्लों के साथ। अरे हमारे बाप दादा को गुमराह किया गया, हम भी गुमराह हुए, लेकिन आज अगर आंखें खोली जा रही है, कम से कम अपनी औलाद को तो गुमराह मत होने दो, खुद भी सुधरो, अपनी आने वाली नस्लों को सुधारने की कोशिश। तो आईना है कुरान करीम, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का। यहूदी कहते हैं यहूदी बन जाओ, सिराते मुस्तकीम, ये जन्नत का रास्ता है। नसारा भी कहते हैं दुनिया के अंदर मिशन चल रही, मशीनरी के लोग घूम रहे, घूम रहे। आज कितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में गुर्बत का फायदा उठाकर कॉलेज और स्कूल कायम करके और कॉन्वेंट स्कूल और दीगर रिफाही काम के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर कितने मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, आपको पता है? देखो रिपोर्ट जाके अपने अपने मुल्कों की, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है। और हम क्या कर रहे हैं? जो मुसलमान हैं उन्हीं को इस्लाम से बाहर करना है कि नहीं? ये बड़ा अच्छा गेम खेला जा रहा है। उम्मत के लोगों, मेरे नबी की प्यारी उम्मत के लोगों, भोले भाले भाइयों, समझो समझो, आंखों को खोलो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। एक छोटा सा कोई सामान भी आपको बाजार में खरीदना हो चंद टके का, उसे भी बगैर जांच पड़ताल के आप नहीं खरीदते। इतना बड़ा ईमान तुमने अरू अरू नथु घरू जुमन सुराती से कैसे कबूल कर लिया, जिसके ऊपर न अर्श वाले के कुरान की मोहर, न मदीने वाले रसूल की मोहर सल्लल्लाहु, तुमने कैसे कबूल कर लिया उस दीन को? अरे हम तुम्हें यही बता रहे हैं कि यारो, दीन वही पक्का है जो मक्के वाले का, जो मक्के से निकला, रब के कुरान में जो साबित है, और दीन वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अलावा दीन नहीं। आज इत्तिहाद मिल्लत की दावत दी जा रही है कि लोगों मुत्तहिद हो जाओ, लोगों मुत्तहिद हो जाओ। क्या नबी ने पहले मुत्तहिद नहीं किया था अपनी कौम? बोलो, नबी के जमाने में मुत्तहिद लोग हुए थे कि नहीं हुए? हुए थे कि नहीं हुए थे? किस पर हुए थे भैया, मुझे बताओ। कौन सा वो फार्मूला था, कौन सा वो प्लेटफॉर्म था जिस पर यतीम मक्का ने, मदीने के ताबेदार ने लोगों को एक, अल्लाह, मुझे वो हदीस याद आ रही है उसमें रहमत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, रावी कहते हैं कि हम जिहाद के लिए जाते तो हमारी आदतें ये थी कि हम अपने अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ अवधियों में, मुख्तलिफ वादियों में, मुख्तलिफ सालों में झाड़ों के पीछे बैठकर आराम करने के लिए हम बिखर जाते। एक दफा पैगंबर इस्लाम ने जब मेरा, हम लोगों का बिखर कर बैठना ये देखा तो फरमाया, मेरे साहबा, तुम्हें इस तरह से बिखर बिखर कर बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह अल्लाह, आज अगर मेरे नबी ये हालात देखते जो आज हमारे मुल्कों के हैं कि उसकी मस्जिद अलग, उसकी मस्जिद अलग, उसका मदरसा अलग, उसका मदरसा अलग, उसकी कुर्बानी अलग, उसका दीन अलग, उसका मसलक अलग, उसका मजहब अलग, तो हमारे नबी क्या सोचते कि ये मुसलमान? ये दस दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या अच्छा हो कि जहां बैठो इकट्ठा मिलजुल करके बैठो, इस तरह बिखर करके बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। सहाबा कहते हैं नबी का ये फरमान सुन लेने के बाद हम में ये जुर्रत न हुई कि फिर हम दोबारा कहीं जा सके। हम इस तरह मिलजुल करके बैठते थे कि अगर कोई चादर हमारे ऊपर बिछा दी जाती, फैला दी जाती, तो हम सारे के सारे उस चादर भी नीचे आ जाते। तुम तो गोलियां फायर कर रहे हो मस्जिदों में, बम बरसा रहे हो मस्जिदों में, और भी काम शैतान का आसान हो रहा है। वैसे भी मस्जिदें गैर आबाद हैं, दरगाहें मज़ारात आबाद हो रहे हैं। तो हालत कल को यही होगी कि लोग जुमा पढ़ने नहीं जाएंगे, ना फजर ना असर में किसी जमा नहीं जाएंगे। कि भैया वहां कौन जाएगा जान देने? जान देना अफजल है फर्ज नमाज में शरीक होना, जान बचाना अफजल है नमाज जमात के साथ पढ़ने। कौन जाएगा? तो इस तरह से मस्जिदों से भी तुम्हें बेदार किया जा रहा है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, हालात को समझने की कोशिश करो और
اتحاد باہمی کی ضرورت ہے، مل جل کر کے پورے سیاسی پیمانے پر ہوں یا عقائد کے پیمانے پر ہوں، دینی پیمانے پر ہوں، میرے عزیزوں متحد ہو جاؤ۔ سیاسی پیمانے پر جو اتحادات ہیں وہ بڑے بڑے بادشاہ، عمرہ، روسا حکمران جو ہیں وہ آپس میں پیدا کر لیں، جو ایمانی اتحاد کی ضرورت ہے ہم لوگ متحد ہو جائیں۔ مثلا یہ مسجد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دعوت دیں کہ لوگوں تمام مذہبوں کی چادروں کو اتار کر پھینک دو، مسجد کے دروازے کے باہر ڈال دو اور یہ کرو کہ لوگوں ہم سب مسلمان